العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات، وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الربا. ومنه قال حدثنا يزيد بن غافر وقال حدثنا ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل، ولا تشركوا بعضهم على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل، ولا تشركوا بعضهم على بعض، ولا تبيعوا منها غالبا بالاجل. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن عوف قال وحدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا ليث عن نافع ان عمر رضي الله عنه وعن زيد قال له رجل بابنه ليث ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يأثم عن هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهاية قضيته، فذهب عبد الله ونافع معه. وفي حديث ابن رمح قال نافع فذهب عبد الله وانا مع عبد الليث حتى دخل على ابي سعيد الخدري رضي الله عنه فقال: ان هذا اخبرني انك تخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الورق بالورق الا مثلا بمثل، وعن بيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل. عام طور پر اس باب میں جو روایتیں ہیں ان روایتوں کا تعلق یہ ربا الفضل سے، اسی لیے اس ربا کا دوسرا نام ربا الحدیث بھی ہے. اور ربا الفضل کے سلسلے میں حضرات فقہا کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے. اس سلسلے میں حضرات فقہا کے کل 4 مسلک ہے. ایک مسلک ہے امام ابو حنیفہ اور امام احمد ابن حنبل کی مشہور روایت کیل مع الجنس اور وزن مع الجنس. اور دوسرا مسلک ہے امام شافعی اور امام احمد سے ایک روایت، یہ ہے ثمنیت اور طعمیت، یعنی کسی چیز کا ثمن بننا یا وہ کھانے والی چیز کا ہونا، اس کا کھانے والی چیز کا ہونا. اور تیسرا مسلک ہے امام احمد کی تیسری روایت اور امام مالک کی ایک روایت ہے راجح روایت، اور وہ ہے ثمنیت اور ادخار. اور چوتھا مسلک ہے داؤد ظاہری اور ابن عقیل اور ان کے علاوہ دیگر لوگوں کا، ان کا کہنا ہے کہ ربا کی علت یہ کسی چیز کا مال ہونا ہے، مالیت. البتہ فقہا نے اسے غیر معتبر قرار دیا ہے، اور امام مالک کے مسلک کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا ثمن ہونا یا اس کا قابل ذخیرہ ہونا، یعنی وہ ایسی چیز ہونی چاہیے کہ اس کی 1 سال تک کے ذخیرہ اندوزی کی جا سکے اور وہ بگڑے نہ. تو فرماتے ہیں کہ یہ علت کے سلسلے میں اس باب میں وارد انہی احادیث کی روشنی میں فقہا نے اپنے اجتہاد سے الگ الگ علتیں بیان کی ہے. جی ہاں چلیں. فأشار سعيد رضي الله عنه يسمعني عليه وبني فقال أوصاك الله وسمعت بما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبيع الذهب بالذهب ولا تبيع الورق بالورق إلا أن المشتري ولا تشركوا معهم على بعض، ولا تبيع الدين ولا تؤمنوا بالله إلا بيده. وبه قال حدثنا. اسی لیے فرماتے ہیں کہ ان احادیث کی روشنی میں ودائع معجلہ جس کو انٹریسٹ بھی کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے جسے فوائد البنکیہ بھی کہا جاتا ہے،
اور ودائع معجلہ بھی اس کا نام دیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں عصر حاضر کے علماء کا اجماع ہے کہ یہ اگرچہ بعض بدعت پسندوں نے اسے جائز قرار دینے کی کوشش کی ہے، البتہ مجمع البحوث الاسلامیہ قاہرہ مصر، جس میں عالم اسلام کے بڑے بڑے فقہا شریک ہیں، اس نے بھی اس کی حرمت کا حکم لگایا ہے۔ اسی طریقے سے مجلس ہیئۃ کبار العلماء فی المملکۃ العربیہ السعودیہ، سعودی میں کبار علماء کی ایک مجلس ہے، اس نے بھی اسے حرام قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے المجمع الفقہ الاسلامی التابع لمؤتمر المنظمۃ الاسلامیہ، جدہ سے اس کا تعلق ہے، اس نے بھی اس کی حرمت کو متفق علیہ طور پر، اس کی حرمت پر عالم اسلام کے تمام فقہا کو جمع کر اس پر اتفاق کیا ہے۔ اسی طریقے سے المجمع الفقہ الاسلامی العالمی التابع لرابطۃ العالم الاسلامی، یہ بھی عالم اسلام کا ایک اہم ترین ادارہ ہے۔ رابطہ عالم اسلامی کے تحت حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب اس کے نائب ہے اس پورے مجمع کے، تو ان حضرات نے بھی متفق علیہ طور پر بین کے حاصل ہونے والے انٹریسٹ کو ناجائز قرار دیا ہے، اور جن لوگوں نے اسے جائز قرار دیا ہے سختی کے ساتھ ان لوگوں کی تردید کی ہے۔ جی ہاں چلیے۔ قال حدثنا شيبان قال حدثنا زيد بن حبيب بن حاتم وحدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد سعيد وحدثني محمد بن مسلم قال حدثنا ابن عبد الله كلهم نافع بن ابي حديث عن نافع بن سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن علي بن عبد الرحمن قال عن سهيل بن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن اجمعين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق الا وذل بمثل بمثل سواء بسواء. وبه قال حدثنا ابن طاهر وابن سعيد وعن عمرو بن عمرو وحدثنا ابن وهب قال اخبرني مخرج عن ابيه قال سمعت سليمان بن يسار يقول انه سمع مالك بن ابي عامر يحدث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الدينار بالدينار ولا الدرهم بالدرهم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا علي بن وحدثنا كلهم قال اخبرنا الاسماعيلي بن جهاد بن مالك بن عمرو بن حدثان رضي الله عنه وعن ابيه انه قال اقبل الرجل ان يصطلح الدراهم فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه علنا ذهبت تأتينا اذا جاء خالدنا نعطيك ورقك. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلا والله لا تعطينه ورقه او لتردن اليه ذهبه فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق من هذه من لها اواء والبر بالبر رواء لها اواء والشعير من شعير من لها اواء والتمر بالتمر من لها اواء. وبه قال حدثنا ابو بكر بن شيبة وزهير بن علي واسحاق وابن عيينة عن زهير بهذا الاسناد. ہا و ہا کا مطلب آتا ہے عربی زبان میں خود ہا، فَكَأَنَّهَا اسم من اسماء الافعال، یہ اسماء افعال میں سے ہے، اس کے معنی ہیں کسی چیز کو لے لینا۔ جی ہاں۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا محمد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابه قال كنت بالشام في حلقه فيها مسلم بن يسار فجاء ابو الاشعث قالوا ابو العشر فقلت ابو الاشعث فجلده فقلت له حدث اخانا حديث عباده بن الصامت رضي الله عنه قال نعم غزونا غزاة وعلى الناس بن عبيد رضي الله عنه فغنمنا غنائم كثيرة فكان فيما ظننا ان يكفي الفضة فامر معاوية رضي الله عنه رجلا يبيعها بعطية الناس فتصارع الناس فبلغ عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والقرب بالقرب والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عين كعين فعلى الازداد فقد قربا فرد الناس ما أخذوا فبلغ ذلك معاوية رضي الله عنه فقام خطيبا فقال ألا ما بال بلاد إذا حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث وكنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه فقال عبادة رضي الله عنه فأعاد القصة فقال
لتحدثن بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاذ رضي الله عنه أو قال وإن رغم أن أبالي أن لا أصحبه في جلده ليلة ثوبا قال عماد هذا أو نحوه وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر. ایک معاملے کے سلسلے میں ایک موقع پر حضرت عبادہ بن صامت اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ غنائم مال غنیمت جب ہاتھ لگا تو مال غنیمت میں بہت سارے برتن ایسے تھے جو چاندی کے تھے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسے لوگوں کے درمیان بیچ دو. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ عطیات الناس، تو فرماتے ہیں عطیات الناس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکومت کی طرف سے مہینے یا سال بھر میں کوئی چیز ان کے اپنے حکومتی کارندوں کو بیچ لی جاوے ادھار، یعنی جب اس کے پاس کوئی چیز آ جائے تو وہ اسی کے مثل واپس کر دے گا. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو حضرت عبادہ بن صامت نے شریعت کے خلاف بیان کیا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی بے چاندی سے، اور پوری حدیث بیان کی جو مشہور ہے اس میں آپ نے اس کو ادھار معاملہ کرنے سے منع کیا، مثلا بھی مثلی یدم بھی یدی. لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کہا کہ بھئی آپ جو یہ کر رہے ہیں یہ سراسر غلط ہے. آپ نے پہلے لوگوں سے کہا تو لوگوں نے جیسے ہی حضرت عبادہ بن صامت چونکہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے تو حضرت عبادہ بن صامت کی بات کو سن کر جو معاملہ کیا تھا لوگوں نے واپس لوٹا دیا. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا بات ہے کہ لوگ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے باتوں کو بیان کر دیتے ہیں. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قصے کو حضرت امیر معاویہ کے سامنے دوبارہ دہرایا اور کہا کہ میرے سامنے اس طرح سے حضور نے منع کیا لا تبیعوا الذهب بالذهب والفضة بالفضة ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر. پورا قصہ آپ نے بیان کیا اور پھر کہا کہ دیکھو اے امیر معاویہ آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں، آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں، جو چیز میں نے حضور سے سنی میں اس کو بیان کروں. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے یہ بات بیان کی. تو فرماتے ہیں کہ اگر آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں بھی رکھیں گے تو چلیں ما ابالی اللہ اصحابہ، یعنی اگر آپ ہمیں اپنے لشکر سے نکال بھی دیں گے تو اس سے مجھے کوئی فرق پڑے گا نہیں، لیکن جو چیز میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے آپ یہ سمجھو کہ میں اس چیز کو بیان نہ کروں. تو فرمایا کہ یہ صحیح ہو سکتا نہیں ہے. بہرحال اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث نہیں پہنچی تھی اس وقت تک، اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان کی. بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پورا قصہ بیان کیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے قول سے رجوع کر لیا اور حضرت عبادہ بن صامت کے کہنے کے مطابق لوگوں کو اس طرح کے معاملات سے منع کر دیا. تو بہرحال حضرت امیر معاویہ کو جو غلط فہمی ہوئی تھی ان کو ایسا تھا کہ شاید عبادہ بن صامت اپنا اجتہاد بیان کر رہے ہیں، اگر وہ اجتہاد کرے تو امیر معاویہ کو بھی اجتہاد کا حق تھا، لیکن عبادہ بن صامت اپنا اجتہاد نہیں بیان کر رہے بلکہ عبادہ بن صامت یہ قول رسول کو بیان کر رہے. تو بہرحال جب آپ کو پتہ چل گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات حضرت امیر معاویہ کو کہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں بیان کی ہے تو پھر انہوں نے بھی اپنے مسلک سے رجوع کر لیا. جی ہاں. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم وابن عمر بن عبد الوهاب الثقفي عن ايوب بن الانسان نحوه. وبه قال حدثنا ابو بن وهو عمرو بن ناقل واسحاق بن ابراهيم والذي في ابي شيبه قال اسحاق وقال الاخران حدثنا مكي قال حدثنا سفيان عن خالد بن الحداد عن ابن قلابه عن الاشعث بن صالح رضي الله عنه وعن ابن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضه بالفضه والمر بالمر لا شعير بالشعير والمر بالثاني والمر بالثاني وذلك بسواء
ابو بكر بن ابي قال حدثنا ابن قال حدثنا اسماعيل بن مسلم العبدي قال حدثنا متوكل ان ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن ابن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب فضة وقل البخل والشعير بالشعير فليأتي الحر بالحكمة التي مثل الإذن بيده فمن استزاد فقد قرأ الأخذ والرد فيه سواء. وبه قال حدثنا عمرو بن ناقل قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سليمان الربيعي قال حدثنا متوكل ان ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن ابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب فذكر بمثله. وبه قال حدثنا ابو بكر محمد بن علي الواصل قال حدثنا ابن فضيل عن ابي سمعان عن ابي هريره رضي الله عنه وعن ابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتوا بغير عند والشعر بالشعر والمحمد بالحكمه من بين يديه ومن استزاد فقد ابى الا ما اختلفت الوانه. قال حدثنا مسعود بن اشد قال حدثنا الا ما اختلفت الوانه اي ما اختلف الاجناس. اگر جنس الگ ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن ایک ہی جنس ہو تو کمی زیادتی جائز نہیں ہے. جی حدثنا معاذ بن فضيل بن غزوان يا الاسناد والتفسير اليتيم. وبه قال حدثنا ابو بكر وواصل بن قال حدثنا ابن فضيل عن ابي عن ابي نعم عن ابي هريره رضي الله عنه وعن ابن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب بالذهب وثنى ولد مثلا فمن زاد او استزاد فهو الباب. اس میں وزن بوزن آیا، اسی لیے امام صاحب کے یہاں پر وزن مع الجنس، تو امام صاحب کا ایک صراحت کے ساتھ حدیث میں امام صاحب نے جو علت اخذ کی ہے وہ اس میں مل رہی ہے. جی ہاں. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم الاشعري قال حدثنا سليمان يعني بن بلال بن مسلم التميمي عن سعيد بن يسار بن ابي هريره رضي الله عنه وعن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار الى مغربهما والدرهم الى مغربهما. وبه قال حدثني ابو الله قال عبد الله بن وهب قال سمعت مالك بن انس يقول حدثني موسى بن ابي بن الذي مثله. وبه قال حدثنا محمد بن عامر بن ميمون قال حدثنا ابن معين عن بن عن ابن قال مع شريك لي ولغا من اسناد الى الموسم او الى الحج فجاء الي فاخبر ان فقلت هذا امر لا يصلح. قال قد بعته في سوق فلم يمكن ذلك عليه احد فاتيت البراء بن علي رضي الله عنه فسالته فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم الذين ونحن نبيع هذا البيع فقال ما كان يدا بيدك فلا تسميه وما كان نسيدا فهو ربا. واتى زيد بن ارقم رضي الله عنه فانه اعظم خيارا به فاتيته فسالته فقال مثل ذلك. وبه قال حدثنا عبد الله وعلى بل قال حدثنا قال حدثنا شعيب بن حبيب سمع ابا من هذا يقول سالت البراء بن علي رضي الله عنه وعن النعمان الصالح فقال سالت عمر رضي الله عنه وعن كذا رضي الله عنه فقال سال البراء فانه اعلم ثم قال انا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يكلمنا الينا. وبه قال حدثنا ابو بكر الحكيم قال حدثنا عباد بن عباد قال اخبرنا يحيى بن اسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن رضي الله عنه عن ابي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضل بالفضل والذهب بالذهب سواء وامرنا ان نشتري الفضل بالذهب انما نشتري الذهب بالفضل بالجنه. فساله رجل فقال فقال هذا سمعته. وبه قال حدثني ابو منصور قال اخبرنا يحيى بن قال حدثنا وعبيد بن يحيى وهو ابو بن يحيى بن اسحاق ان عبد الرحمن الذي وقد اخبره رضي الله عنه وعن ابي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وبه قال حدثنا ابو الله يعمل بن عبد بن سلمة قال اخبرنا قال ابو هاني القولاني انه سمع علي بن رباح البصري يقول قال تدعو من الانصار رضي الله عنه وعن المؤمنين يقول اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهي من الغنائم تباع فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنادي الذي في الخلال فمنع وحده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب بذهب وذهب بيده. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن ابي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن عمر عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عمرو رضي الله عنه وعن ابي قال اشتريت يوم خيبر قلادة 12 دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها ترك 12 دينارا فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابن عن سعيد بن يزيد هذا الاسناد نحوه. وبه قال حدثنا قال حدثنا ليس بن جعفر
عن الجلاح أبي كثير قال حدثني حنش الصنعاني عنه فقال ابن عبيد رضي الله عنه عن المؤمنين قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر وقال يعود يهود المقيم لأنه بالدينار والثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا له من أهلنا ولم يودي وبه قال حدثنا ابن وهيب وأخبرنا وابن قرة بن عبد الرحمن بن عامر وعمر بن الحارث وغيرهما أن عامر بن يحيى أن عامر أخبره أن حنش أنه قال كنا مع فضالة بن عبيد رضي الله عنه وعن المؤمن في جبهته فقالت لأصحاب الخلافة فيها ذهب وبريق وجوهر فأردنا نشتريها فتاة فقالت ابن عبيد رضي الله عنه فقال إن ذهبها فاجعله في كفتي واجعل ذهبها في كفتي ثم لا تأخذن إلا مثلا في مثل البيت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله يهتدي ولا يكون إلا في مثله وبه قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله وهب قال أخبرني عنكم وحدثني الله قال أخبرني وابن بن الحارث أن أبا النضر حدثه أن أبو بن سعيد حدثه عن معبد بن عبد الله رضي الله عنه وعنه من أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال بيعه ثم اشتري به شعيرا فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع وزيادة بعض صاع فلما جاء معمر رضي الله عنه أخبره بذلك فقال له معمر رضي الله عنه فلما جاء معمرا مفعوله يعني فلما جاء هو معمرا فلما جاء معمر أخبره بذلك فقال له معمر لما فعلت ذلك انطلق فرده فلا تأخذن إلى مثل بمثله فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام لا بمثله وكان طعام يومئذ شعيرا قيل فإنه ليس بمثله قال فإني أخاف أن يضارع وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن غالب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال بن عبد المجيد بن شهير بن عبد الرحمن أنه سمع سعيد بن مسيب رضي الله عنه عن المؤمنين يحدثنا عن مولى رضي الله عنه وأبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعد أخاه بني علي الأنصاري فاستعمله على خيبر فخدم بتمر جنيب فقال له رسول الله بتمر جنيب موصوف صفر بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا قال لا فوالله يا رسول الله إنا لنشتري الصاع بصاع من الجمع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا ولكن مثل بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان وبه قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک ناجائز شکل کو جائز شکل کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے اس کو بیان کیا. اسی لیے احناف پر جو بہت سارے لوگ ہیلے کے سلسلے میں یہ کہتے ہیں کہ احناف ہیلے کو خواہ جائز قرار دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. ہیلے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہیلے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کو دھوکہ دیں. ہیلے کا یہ مطلب نہیں کہ کسی حرام چیز کو حلال قرار دیا جائے. ہیلے کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو شریعت کے منشے کے مطابق کرنا اور ڈھالنا، یہ ہے ہیلا. لہذا اس بنا پر آپ یہ احناف کے یہاں پر بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی چیز میں اس طریقے سے ہیلا کر کر اپنا کوئی مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے، شریعت پر عمل کرنا اس کا مقصود نہیں ہے، تو اس صورت میں ہیلا بھی جائز نہیں. یہ احناف کے یہاں پر شرط ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متبادل کے طور پر بیان کیا اور صحابی سے پوچھا کہ بھئی تمام کے تمام خیبر کی کھجوریں ایسی ہی ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کہا نہیں ایسا نہیں ہے. ہم یہ کرتے ہیں کہ جو خراب والی ہوتی ہے وہ دے دیتے ہیں اور جو اچھی والی ہوتی ہے اس کے بدلے میں کم لیتے ہیں. تو حضور نے کہا کہ ایسا کرو لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل او بیعوا هذا، کہ کسی ایک کو آپ مبیع بنا دو واشتروا بثمنه من هذا، اور دوسرے کو ثمن بنا کہ بھائی یہ کھجور اس کی قیمت کتنی ہے، تو کہا کہ یہ 50 روپے کلو جو گھٹیا والی ہے، اور یہ جو کھجور ہے آپ کے پاس ہے وہ کتنے کی ہے، کہا 100 روپے کی. اب آپ اس کو وہ آپ کے پاس سے کھجور لے یا آپ اس کے پاس سے کھجور لو، تو آپ کہو کہ میں نے آپ کو 1 کلو کھجور دیا جو اچھے والی ہے، یا 1 کلو دیا میں نے آپ کو. اب کہا آپ اس کے 100 روپے دو مجھے، تو بجائے 100 روپے دینے کے وہ 2 کلو کھجور کو ثمن بنا کر دے. وہ 2 کلو کھجور کیا بنے گا؟ تو اب ایسا کرنے سے وہ کھجور مثلاً بھی مثلاً
یدم بھی یدن کا مسئلہ نہیں. اب کیا ہو جائے گا کہ تفاضل تو ہو رہا ہے، البتہ اس میں سے ایک مبیع بن رہا ہے اور دوسرا کیا بن رہا ہے؟ ثمن بن رہا ہے. اسی لیے کہ انسانوں کے زمانے اولا میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ بیع العین بالعین ہوتی تھی، کہ پہلے لوگوں میں سونا چاندی وغیرہ کچھ نہیں تھا، تو انسان اپنے معاملات کیسے کرتا تھا؟ کسی کو گیہوں کی ضرورت ہے، دوسرے کے پاس چاول ہے، اس کے پاس سے چاول لے لیتا تھا اور گیہوں دے دیتا تھا. جس چیز کی ضرورت اس کو عدل بدل کرتے تھے، یہ بے تھی. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جب سونا اور چاندی انسانی معاشرے میں وجود میں آیا تو پھر اس کو ثمنیت کی حیثیت دی گئی. تو پھر بیع العین بالعین سے بیع العین بالدین ہوا، اور پھر اس کے بعد سونے اور چاندی کی بھی خرید و فروخت ہونے لگی تو بیع الدین بالدین ہونے لگا. اور پھر اس کے بعد سلم کی ضرورت پیش آئی تو بیع الدین بالعین ہونے لگا. تو اس طریقے سے یہ آہستہ آہستہ معاشرے میں یہ ساری چیزیں وجود میں آئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اس کے ذریعے سے کہ کسی چیز کے حرام ہونے کی صورت میں اگر اصول شریعت اور دائرے شریعت میں رہ کر اس کا متبادل مہیا کیا جا سکتا ہے تو متبادل مہیا کرنا چاہیے. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلاتے نہیں اور سیدھا یہ کہہ دیتے کہ بھائی نہیں ناجائز ہے، ایسا نہیں کرنا ہے. لیکن حضور نے یہ کہہ کر متبادل شرعی کے تلاش کرنے کی طرف فقہا کی رہنمائی فرمائی کہ حضرات فقہا کو لوگوں کو حرام حرام کہہ کر ڈرانا نہیں چاہیے، بلکہ اس کا کوئی متبادل شرعی کیا کرنا چاہیے؟ بیان کرنا چاہیے. جی ہاں. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب بن مسكين بن الخدري عن ابي هريره رضي الله عنه وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان رجلا راغبا فجاءه بامر جميل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امر غيب هكذا قال لا والله يا رسول الله انا لا ناخذ صاعا من هذا لصاعين وصاعين بالثلاث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل اعلم مع الدراهم ثم ادفع بالدراهم جميلا. وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى صادلا وحاول قال حدثنا معاويه وهو سلام وحدثني محمد بن سالم وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ولم بلغهما جميعا عن يحيى حسنا قال حدثنا معاويه وهو سلام قال اخبرني يحيى وهو ربيعه قال سمعت عقبه بن عبد الله يقول سمعت ابا سعيد يقول ابا سعيد رضي الله عنه من يقول جاء بلال بتمر باقي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من اين هذا؟ فقال بلال التمر كان عندنا رجل فبعت منه صاع بصاع بمقعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك او عين الربا لا تفعل ذلك اذا اردت ان تشتري التمر فبيعه ببيع اخر ثم اشتري به لم يكن كذلك حديث عند ذلك. وبه قال حدثنا یہ اس واقعے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متبادل طریقہ بتلایا. حضرت بلال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شاندار قسم کی کھجور لے کر آئے. کہا کہ ارے بلال تم کہاں سے لے کر آئے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضور میرے پاس گھٹیا قسم کی کھجور تھی وہ میں نے دے دیا اور آپ کے لیے اچھی والی کھجور میں لے کر آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ایسا مت کرو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے کا معاملہ اس طریقے سے کرو کہ پہلے قیمت ٹھہراؤ اور قیمت ٹھہرانے کے بعد ایک مرتبہ اس کو آپ طے کر لو کہ آپ کو لینا ہے. اب جب آپ کو لینا ہے تو پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ اس کو سمن بنا کر ایک کو اور ایک کو مبی بنا کر اس کا معاملہ کرو. تو ایک واقعہ یہ دوسرا واقعہ ہے. ہم لوگ عام طور پر صرف خیبر والا واقعہ سنتے رہتے ہیں. امام مسلم نے ایک اور واقعے کو یہاں پر ذکر کر شرعی متبادل کی طرف کیا رہنمائی فرمائی.